السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج کی تاریخ میں دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا آپ کو صبح ہی ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیں. ایک تو اپلیکیشن فائل کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. 3 رہنما کل پہنچے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں ملکہ بخاری صاحبہ، کنول شوذب صاحبہ اور فاروق حبیب، یہ تینوں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی جو سیٹ ہے اس حوالے سے جلدی اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے اندر وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ووٹ کو ضائع کرنے کے طریقہ کار بتا رہے ہیں، اور تو اس کے اوپر جلدی سے جلدی ہیئرنگ ہونی چاہیے. اچھا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور کل رات کو اعلان کیا کہ اس کی ہیئرنگ اگلے دن ہی رکھ لی جائے. 11 تاریخ پہلے رکھی گئی تھی، لیکن ان کی جانب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی جلدی ہیئرنگ کر لی جائے. تو میں پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھی بات ہے الیکشن کمیشن کو جتنی جلدی انہوں نے N75 ڈسکا کے اوپر اپنا فیصلہ دیا تھا، تو آج 10 بجے اب اس کا بھی اس پہ بھی سماعت ہوگی. تو یہ اچھی بات ہے، جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کی جماعتیں اگر اس میں قصوروار ہیں تو اس کی سزا بھی یوسف رضا گیلانی کو ضرور ملنی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ان کا نام بھی پھر کلیئر ہونا چاہیے. دوسری جو بڑی اہم ایک پٹیشن ہے جس کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور وہ بار بار ایکسپوز کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دوست اور ان کے دوست اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ بھی آج ہونی ہے. اور معاملہ ہے میرے کپتان کے پیارے دوست فیصل واڈا صاحب کا. آپ جانتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کی دوہری شہریت کے حوالے سے بڑی دیر سے پٹیشن چل رہی تھی، اور تقریباً 1 سال یہ پٹیشن جو ہے وہ دھکے کھاتی رہی. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ پٹیشن چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ پٹیشن چل رہی تھی. تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہی، اور 1 سال تک یہ اس قانون سے بھاگتے رہے کہ مجھے ان کے سامنے آنا نہ پڑے. اور ان کے جو وکیل تھے وہ ڈیلے پہ ڈیلے کرنے کی اس کو کوشش کرتے رہے. ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ کیا جائے. اس کے بعد بالآخر انہوں نے کیا کہ جس دن سینٹ کے الیکشنز تھے اس دن جا کے انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا. پہلے ظاہری بات ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب کے لیے ڈالا ہوگا، اور جب وہ ووٹ ڈال لیا تو اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کے ایک اپلیکیشن دے دی کہ جناب فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنی سیٹ سے ہی استعفیٰ دے دیا ہے، تو اب یہ جو پٹیشن چل رہی ہے ان کی دوہری شہریت کے حوالے سے وہ خارج کر دی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو خارج کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا استعفیٰ بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا. اچھا، وہ یہ سمجھے کہ معاملہ اب یہاں پہ ہو جائے گا ختم، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا. ہوا کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، چونکہ فیصل واڈا صاحب نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے تو اب یہ پٹیشن ویلڈ نہیں رہتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اس فیصلے کے اندر ایک مشکل پیدا کر دی فیصل واڈا صاحب کے لیے. اب اس کا جو پیراگراف نمبر 7 ہے، اور اس وقت یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور پیراگراف نمبر 8 اور پیراگراف نمبر 9 جو میں نے بیٹھ کے تفصیل سے میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جناب بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ اپنا جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے. اور جب یہ اپنا نامینیشن پیپرز جمع کروا رہے تھے تو لگتا اس طرح ہی ہے کہ یہ دوہری شہریت کے ہی حامل تھے، اور ان کے پاس امریکی شہریت موجود تھی، اور انہوں نے جو کاغذات اپنے جمع کرائے وہ 2 نمبر تھے، جھوٹے تھے، جس کی وجہ سے اس کی چھان بین کی جائے، اور اگر ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا، فیصل واڈا صاحب آپ کو پتا ہے کہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں، تو اگر تو اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اب ہونا کیا ہے، یہ جو فیصلہ آپ سامنے سن رہے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر فیصل واڈا صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو 62-63 کی شک کے تحت وہ صادق اور امین نہیں رہتے. اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات جو جمع کرائے تھے اس میں جھوٹ بولا تھا. یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ بے شک ماضی میں بھی اگر کسی نے جعلی ڈگریاں جمع کروائی گئی ہیں تو تب بھی 62-63 کی شک اس کے اوپر ایکٹیو ہوتی ہے، اور آگے چل کے وہ نااہل قرار دے دیے جا سکتے ہیں. اب فیصل واڈا صاحب کے اوپر بھی اب یہ تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے. انہوں نے چلاکی تو یہ کی تھی کہ جی جا کے پہلے ووٹ ڈالا، پھر جا کے اپنا استعفیٰ جمع کروایا، اور کورٹ کے اندر یہ شو کر دیا کہ میں تو قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں، تو اللہ خیر صلاح. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے اندر یہ دوبارہ پھنس رہے ہیں. اب کل کیا ہوا، کل فیصل واڈا صاحب پہنچ گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ، اور سندھ ہائی کورٹ میں جا کے ایک درخواست انہوں نے جمع کروائی ہے کہ جی ایک تو مجھے جو ہے وہ حکم امتناع یعنی کہ اسٹے آرڈر دیا جائے، الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنے سے روکا جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے ریکویسٹ کی اس کی جلدی سے اس کی ہیئرنگ کر دی جائے. اچھا وہ جلدی ہیئرنگ کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اب تک حلف نہیں اٹھایا سینٹ کے اندر اور انہوں نے ابھی حلف اٹھانا ہے. اگر اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی کارروائی کر ڈالی تو ان کا وہ جو خواب ہے سینٹ میں جانے کا وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے یہ بھاگے ہوئے سندھ ہائی کورٹ اب گئے ہیں. اب میرا یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ عمران خان صاحب کتنی باتیں کرتے ہیں دیانتداری کی, ایمانداری کی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انصاف ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ, اور اس کے بعد فیصل واڈا صاحب کا پورا آپ کیس اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ قانون سے کس طرح بھاگ رہے ہیں. وہ 1 سال تک الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھاگتے رہے, 1 سال تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھاگتے رہے. اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنا فیصلہ لیا, جو حرکت انہوں نے کی کہ پہلے جا کے انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا, پھر استعفیٰ دے دیا, پھر جا کے کورٹ میں استعفیٰ جمع کروا دیا, اور اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے تو اب وہ بھاگے ہوئے سندھ ہائی کورٹ جا رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں میں کسی طرح بچ جاؤں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میری یہ جو جھوٹا ایفیڈیوٹ مبینہ طور پر جو جمع کروایا ہے تو وہ جو ہے اس کے اگینسٹ کاروائی نہیں. کدھر چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے سارے اصول؟ یہاں پہ اپنے دوست کو نہیں آپ فون کر کے کہہ سکتے کہ بھائی سٹاپ اٹ, بس کرو. کورٹ کہہ رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ بھائی نظر آ رہا ہے کہ بادی نظر میں آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے. اور کتنا بھاگیں گے آپ لوگ؟ ٹاک شوز میں آتے ہیں, آپ لوگ عوام سے خطاب کرتے ہیں, قوم سے خطاب کرتے ہیں عمران خان صاحب, اور اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ جی ہم تو ایمانداری اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری حکومت چل ہی نہیں سکتی, ہماری حکومت تو چلتی اس کے اوپر ہے, قانون نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. جس معاشرے, مجھے آج بھی ان کا کوٹیشن یاد ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف جو ہے نا وہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. تو آپ کے اپنے دوست کیا کچھ کر رہے ہیں انصاف کے ساتھ, قانون کے ساتھ, کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ اور اس کے بعد پھر بھی آپ یہ باتیں کرتے ہیں. ایسی کیا بات ہے فیصل واڈا کے اندر؟ آپ کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ کے اپنے فیڈ بیکس دے رہے ہیں. جائیں جا کے انہی سے بات کر لیں, ایک جہاز پکڑیں, کراچی چلے جائیں, کراچی میں جا کے انہی لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا ہوا ہے, کیا فیصل واڈا صاحب سے آپ لوگ خوش ہیں کہ نہیں. آپ کو خود وہ لوگ فیڈ بیک دیں گے کہ وہ کتنے تنگ آئے ہیں فیصل واڈا سے کہ آپ نے ایک بندے کو بچانے کی خاطر پورے کے پورے سسٹم کو آپ نے الٹ کے رکھ دیا. اب آپ کا وہی دوست, وہی آپ کا جو لاڈلا وزیر ہے, وہ قانون کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہا ہے. آپ ان کو روک نہیں سکتے, ہم ان کو کہہ نہیں سکتے بھائی مت کرو, ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے یار تمہارے پیچھے, لیکن بس ٹھیک ہے لگے ہوئے. تو اس کی بھی آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کورٹ ان کو سٹے دیتا ہے یا نہیں دیتا, لیکن اگر یہ سٹے دیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے, پھر وہ بات وہی ہوگی کہ جس طرح انہوں نے 2.5 سال گزار لیے ایک وزارت کے اندر, آرام سے بیٹھ کے سکون سے اس وزارت کے مزے لیے, اس کی تنخواہ بھی لی, سب کچھ کیا, فیصلے بھی کیے, سب کچھ کیا. اور آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا صاحب کے چند بڑے امپورٹنٹ بیانات. ایک تو حامد میر صاحب کو اپنے پروگرام کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی بس آپ دیکھیے گا یوں نوکریاں آنے والی ہیں, نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے, یہاں پہ لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, اتنی نوکریاں آنے والی ہیں. اس کے بعد وہ جو ایک جوتا لے آئے تھے ایک پروگرام کے اندر لا کے, اور تب بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ایک بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا فیصل واڈا. تو فیصل واڈا صاحب کی ماشاءاللہ ہسٹری بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی, ان کے لیے یہ جو نیک نامی پیدا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال کپتان کی پھر بھی سپورٹ ہے, کپتان اگر کسی کو سپورٹ کرنا چاہے تو کرتے ہیں. تو کپتان نے ڈٹ کے سپورٹ کیا فیصل واڈا صاحب کو. آگے اب دیکھیں آپ کی قسمت اور ہماری قسمت کیا ہوتا ہے, عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. عدالت جو فیصلہ کرے ظاہری بات ہے وہ سر تسلیم خان اس کے سامنے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. آج یہ بڑی 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, ہم نے سوچا صبح آپ کو اس بارے میں آگاہ کر لیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.